جتنی بھی اچھی حکومت آ جائے گی دھرنے ہو جائیں گے, ہر چیز ہو جائے گا, لیکن لوڈ شیڈنگ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو سحر افطار نہیں, ہمیں زیرو لوڈ شیڈنگ چاہیے رمضان میں. وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ 2017 تک جو ہے لائٹوں کی پرابلم ختم ہو جائے گی, بالکل لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. کراچی میں بجلی کا معاملہ کب حل ہوگا؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. کراچی کے شہریوں کو سخت گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا. شہر میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر شہری پریشان. ہوا کا رخ ہوتا ہی نہیں, بعض گھروں میں تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے آدمی کے لیے. دن کے اندر میرے خیال میں 2 گھنٹے آتی ہے اور 4 گھنٹے جاتی ہے. جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے خلاف پھر میدان میں. تو سحر افطار نہیں, ہمیں زیرو لوڈ شیڈنگ چاہیے رمضان میں. نہ کراچی, نہ سندھ حکومت, نہ وفاق کے الیکٹرک کس کے زیر اختیار ہے؟ پوچھیں گے رہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر قیوم سومرو سے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سے. رہنما ایم کیو ایم ساجد احمد سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. افسوس کی بات یہ ہے کہ جسے ہم روشنیوں کا شہر کہتے تھے, کراچی شہر آج کل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. شہریوں کو سخت گرمی کا موسم جیسے کہ ہم جانتے ہیں, اس میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. شہر میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کی نااہلی سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے. سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں, یہاں تک کہ خود سندھ حکومت جن کو سب سے زیادہ امپاورڈ ہونا چاہیے تھا اس معاملے پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف, وہ بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے جب ہم نے یہ تمام ایک پورا مکسڈ احتجاج دیکھا تو پھر ہم نے گورنر سندھ کو بھی ایکٹیو دیکھا, مگر اس کے بعد بھی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ اطلاع یہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ایک دم سے بڑھی, اور اتنی بڑھی کہ شہریوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کریں کیا. کے الیکٹرک کو وفاق کا معاملہ کہا جا رہا ہے, وفاق کا ہی معاملہ ہے. وفاقی حکومت اسے نجی کمپنی قرار دے کر اپنی جان چھڑوا لیتی ہے. کراچی کے شہریوں کو کے الیکٹرک کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی تک اتنے دنوں کے احتجاج کے باوجود یہ تعین نہیں ہو سک رہا کہ یہ معاملہ کس کا ہے. ایم کیو ایم سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. سندھ حکومت سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم تو خود احتجاج کرے ہیں. آپ وفاقی حکومت سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نجی کمپنی کا معاملہ ہے. تو کون ہے وہ جو کہ الیکٹرک کو لگام ڈال سکے گا؟ اگر کوئی نہیں ایسا کر سکتا تو پھر اتنے پاورفل عہدوں پہ بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آج ایک بار پھر جماعت اسلامی اپنا دھرنا دیے ہوئے بیٹھی ہے. ان کے امیر جو سندھ کے ہیں, کراچی کے, انہوں نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت سندھ حکومت ہے, وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے, یہ کیسا مافیا ہے کہ الیکٹرک اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت ایک پرائیویٹ ادارے کو نکیل نہیں ڈال پا رہی ہے, اور وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم آپ کو کراچی کے شہریوں کی بھی آواز سناتے ہیں, لیٹس واچ دیم. دن میں 3 دفعہ لائٹ آتی ہے 2.5 گھنٹے کی, اس لیے ہمارا کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے, لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. لائٹ ہونے چاہیے, لائٹ بہت سخت ضرورت ہے یہاں علاقے کی. لائٹ تو ہر جگہ نا 2-3 گھنٹے پہ جاتی رہتی ہے, پریشانی تو ہوتی ہے. وہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی وہ نہیں ہے, سمجھے نا, وہ سب بڑھتی جاتی ہے. ہر چیز کی پریشانی, ہر چیز کی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ نہیں پریشانی. 6 گھنٹہ بھی ہوتی ہے, 8 گھنٹہ بھی ہوتی ہے, 2 گھنٹے کے بعد آنی ہوتی ہے, کبھی 2.5 گھنٹے بعد آ جاتی ہے, کبھی 3 گھنٹے, کبھی تو آتی ہی نہیں, 4 گھنٹے بعد آتی. دن کے اندر میرے خیال میں 2 گھنٹے آتی ہے اور 4 گھنٹے جاتی ہے, پھر 2 گھنٹے آتی ہے, پھر 4 گھنٹے جاتی ہے. پانی کا ٹائم ہوتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی. کسٹمر آتے ہیں دکان پہ لڑتے ہیں, کام تیار نہیں ہے, پریسنگ نہیں ہوئی ہے, کسی میں کاریگروں نے اسٹارٹ نہیں دیا ہوا. آگے رمضان آ رہے اور مصیبت یہ ہو رہی ہے, رمضانوں میں یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ گھر کے باہر بیٹھنا پڑتا ہے, بچوں کو تکلیف ہوتی ہے, عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت شہر کی. حافظ نعیم الرحمان, I'll start with you. ایک نظر اگر ڈالیں
कराची में बिजली की तलब 2975 मेगावाट है। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। ये वो जो उनकी जो डिमांड है वो ये होनी चाहिए कराची में, जबकि बिजली की जो सप्लाई है वो 2400 मेगावाट है। सो आप खुद फर्क देख सकते हैं, कराची को इस वक्त 550 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। I'll start with you हाफिज साहब, ये एकदम से कोई नई खबर है, पता नहीं था हुक्मरानों को, किस तरीके से ये इतना बड़ा फर्क हम देख रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। 2900 मेगावाट इनके पास मौजूद है, 2000 मेगावाट तो खुद जो के इलेक्ट्रिक के पास पावर स्टेशन है उनकी कैपेसिटी है। 300 मेगावाट ये आईपीपी से लेते हैं, 650 मेगावाट ये विफाक से लेते हैं। ये सब मिलाकर 2900 से ज्यादा बनता है। हमारी डिमांड जो थी वो 2000 और 2200 पिछले 1-2 साल पहले थी। हम कहते हैं बहुत आप आगे बढ़ा लें तो 2500 मेगावाट से ज्यादा हमारी डिमांड नहीं है। तो ये उल्टी बात करते हैं ताकि जस्टिफाई कर सकें। हम इसीलिए कह रहे हैं कि इनके तमाम प्लांट अगर चलने लगे, अभी भी बिन कासिम का प्लांट अभी हमारे साथ चले, आप नंबर 3 और नंबर 4 बंद पड़ा हुआ है, 420 मेगावाट वहां से प्रोड्यूस हो सकता है। कोरंगी का प्लांट इनका बंद पड़ा हुआ है, क्यों? जबकि ये विफाक से ले रहे हैं बिजली जो 1.5-2 रुपए की इनको पड़ती है। उसका मसला ये है कि ये ऑयल चूंकि इनको कॉस्टली पड़ता है, इनकी पावर जनरेशन जो ऑयल से वो महंगी पड़ती है, तो वो बंद रखते हैं। अजाब में हम मुब्तला होते हैं और गैस वाली और हाइड्रो पावर वाली बिजली ले लेते हैं ये, और आईपीपी से 7-8 रुपए में ले लेते हैं और हमसे ये ऑयल के चार्जेस के मुताबिक पैसे चार्ज करते हैं। तो ये लूट भी रहे, सप्लाई भी पूरी नहीं दे रहे और कोई पूछने वाला भी इनका नहीं है, कोई इनसे सवाल भी नहीं कर सकता। ये तो हमने इनसे सवाल करना जब एक कंपनी है जिसका ये काम है, क्यों वो जैसे आप कह रही हैं कि जानबूझ के ऐसा क्यों करेगी हाफिज साहब? देखिए मैं आपको बताऊं, इनसे साथ जब मुआहदा हुआ तो वो कौम के सामने नहीं लाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने मुआहदे में ये बात तय की थी कि ये 1300 मेगावाट का इजाफा करेंगे। 12 साल गुजरने के बावजूद 300 मेगावाट से ज्यादा इजाफा ये नहीं कर सके। तो इसी बुनियाद पर इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो बार हुए, एक दफा तो नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदा? 2 या 3 मरतबा हुए हैं, टैरिफ रिवाइज हुआ है, सारी चीजें इनके फेवर में हुई हैं। यही तो वो सवाल है जो हम सड़कों पे बैठकर अब कर रहे हैं। नेपरा में किया है, अदालत में किया है, गवर्नर हाउस में किया है, अब सड़कों पे कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे क्या मफादात हैं कि तुम इनको रोक नहीं पा रहे हो। ये ओवर बिलिंग कर रहे हैं। ये 120 गज 5 मरले के मकान के ऊपर ये जो है वो चार्ज कर देते हैं 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का बिल। इनके पास जाओ तो कहते हैं एरियर्स हैं, आप चोरी करते हैं। वो कहते हैं कहाँ चोरी करते हैं, चेक कर लीजिए। कहते हैं नहीं, पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई पूछने वाला नहीं है। So before I go on the break, who is responsible? एक अगर हम नाम लें तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कि पहले इसको मुशर्रफ और एमक्यूएम ने मिलकर बेचा था। 2009 में जरदारी साहब ने बेचा दूसरी कंपनी को। अब दोबारा जो है वो नवाज शरीफ साहब शंघाई पावर को बेच रहे हैं। जब इन्होंने बेचा तो उसके बाद पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स को कराची के मुख्तलिफ इदारे ठेकेदारी निजाम के तहत दे दिए गए कि आप रिकवरी करें और वरना लोगों की लाइफ काटें। बदमाश जाते हैं और वो रिकवरी करते हैं। इसलिए ये पार्टियां चुप रही, इसलिए ये आवाज नहीं उठी। मीडिया को इश्तिहार देते हैं, उनके मुंह बंद कर देते हैं, अखबारात में चीजें आती नहीं है। ये तो हमारी तहरीक उठी है दोबारा से, जिसने अब लोगों को जुबान दे दी है और उसके नतीजे में लोगों को पता चला है कि इनसे जाली मीटर रेंट लिया जा रहा है, इनसे 62 अरब रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर खा लिए गए हैं और लोड शेडिंग कैपेसिटी होने के बावजूद ये कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में शऊर आगे बढ़ा है, वरना तो सब खामोश हुए थे और मफादात की वजह से खामोश हुए थे। बिक गए थे ये लोग जिसकी वजह से खामोश। ओके, हम वक्फा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटिव, बट आई विल आस्क हिम राइट अवे। कीप वाचिंग इट टुनाइट विद फरियाद। एंड वेलकम बैक। कराची में बिजली का मामला क्या है, के इलेक्ट्रिक से असल मसाइल क्या है? लेट्स हैव अ लुक। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों से 62 अरब रुपए इजाफी वसूल किए हैं, ये इल्ज़ाम है इनके ऊपर। सारिफीन पर बगैर किसी सबूत के बिजली चोरी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं।
کہ الیکٹرک اپنے موجودہ پاور پلانٹس کو دانستہ طور پر بند رکھ کر نیپرا قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بن قاسم 1 کے 2 یونٹ گزشتہ 3 سال سے بند پڑے ہیں کہ الیکٹرک ڈیزل بچانے کے لیے خود ساختہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ ساجد صاحب، یہ جو ابھی تمام باتیں جماعت اسلامی ہے، کیا متحدہ قومی موومنٹ ان سے متفق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ گزشتہ ایک ہفتے پہلے بھی جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا، اور کے الیکٹرک کے بیہیو کی وجہ سے جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کے الیکٹرک کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی کر رہی ہے۔ جب کے الیکٹرک نے کراچی کو اپنے ہینڈ اوور کیا تھا، تو اس وقت کچھ معاہدے ہوئے تھے، اس میں آپ شامل تھے؟ ہم شامل نہیں تھے، ہوئے تھے جو کچھ ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ اس میں کچھ یہ چیزیں طے پائی تھیں کہ کراچی کے اندر کے الیکٹرک بجلی کی جنریشن کرے گی، لاسز کو کم کرے گی، اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو سولر کے ذریعے، نہ ونڈ کے ذریعے، نہ گاربیج کے ذریعے بجلی کو پیدا کیا گیا، سسٹم کو آج تک صحیح نہیں کیا گیا۔ آج بھی کراچی میں کسی وقت بھی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کے الیکٹرک کا۔ اچھا، ریزن یہ پیش کرتے ہیں، گزشتہ دنوں نے ریزن پیش کیا کہ سوئی گیس کی کچھ خرابی کی وجہ سے، کیونکہ سوئی گیس والوں نے ہم سے کوآپریٹ تعاون نہیں کیا، اس وجہ سے کراچی شٹ ڈاؤن ہوا۔ اچھا، بعد میں سوئی گیس کے ترجمان کا بیان ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کے الیکٹرک اتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، میری ذاتی طور پہ خود بھی عابد شریڈی سے بات ہوئی، قومی اسمبلی میں 10 مرتبہ ایم کیو ایم کے اراکین آواز بلند کر چکے ہیں۔ اچھا، عابد شریڈی کا کہنا یہ کہ میرے انڈر میں کے الیکٹرک نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں کے الیکٹرک نہیں ہے، تو کے الیکٹرک امریکہ کے، ہندوستان کے کسی کنٹرول میں ہے۔ معاہدوں کے آپ پریوی تو ہوں گے، یہ کیا معاہدہ تھا کہ کوئی کے الیکٹرک پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ دیکھیں ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ نعیم الرحمان صاحب نے جو بات کی، یہ تو سیاست کر رہے ہیں بیسیکلی، کیونکہ میرے خیال میں جو یہ بات کیا کر رہے ہیں وہ سیاست اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جس وقت پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت ان کی پالیسی پرائیویٹائزیشن کی تھی کہ تمام اداروں کو پرائیویٹ کیا جا رہا تھا۔ پھر نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اس کو مزید آگے بڑھایا گیا، پی آئی اے کی بات گزشتہ دنوں کی گئی تھی، اس میں احتجاج ہوا تھا۔ تو یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، اس میں ایم کیو ایم پارٹ آف دا گورنمنٹ تھی، لیکن گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن حکومت کی ایک پالیسی۔ اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی اس زمانے میں کچھ یہ سننے میں آتا تھا کہ گورنمنٹ ادارے کام نہیں کر رہے، اس لیے ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے، اس لیے اور ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ لیکن بہرحال کے الیکٹرک نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ اب حکومت اور وفاقی وزیر کا کیا فرض ہے کہ یا تو کے الیکٹرک کو گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے اور ان کو چلتا کرے، یا پھر ان کی نہیں چل رہی، اگر کے الیکٹرک پر وفاقی گورنمنٹ کی، سندھ گورنمنٹ کی، وزراؤں کی نہیں چل رہی، تو یہ پر استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، کیونکہ جب اداروں کو ایم کیو ایم اس میں کہیں اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھتی۔ اچھا، ایم کیو ایم دیکھیں، ایم کیو ایم پارٹ آف دا گورنمنٹ تھی، ایم کیو ایم پالیسیز کا حصہ نہیں تھی اس وقت۔ اچھا، وہ گورنمنٹ کی وفاقی سطح پر پالیسی تھی کہ گورنمنٹ کے پورے پاکستان میں، صرف کراچی نہیں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں ادارے تھے۔ یہ کراچی کا الگ معاملہ ہو گیا کہ الیکٹرک کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی حکومت ہے کراچی میں، تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کشتی سے باہر ہیں؟ اس کشتی سے باہر اس لیے ہم ہیں کیونکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت مشرف صاحب کے دور میں، آج بھی پی آئی اے کو اگر پرائیویٹ کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن میں لے جا رہی ہے پی آئی اے، ان کی نون کی گورنمنٹ، تو اس میں نون لیگ نے کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے تو نہیں پوچھا، پیپلز پارٹی سے بھی نہیں پوچھا، یہی وجہ ہے کہ وہاں مزاحمت بھی اور رزق بھی ہوئی۔ لیکن جب گورنمنٹ نہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے قومی کے اندر، سینٹ کے اندر گزشتہ دنوں ایم کیو ایم کا ایک وقت کیا تھا، رابطہ کمیٹی، اس میں اراکین اسمبلی بھی تھے، اس میں کے الیکٹرک کو ایم کیو ایم نے جا کے وارننگ دی تھی، آخری راستہ ہمارے پاس بھی احتجاج کا ہوگا، ہم بھی روڈوں پر آئیں گے۔ میرا سوال حافظ الرحمان صاحب سے یہ ہے کہ آپ بھی تو ایم ایم کی صورت میں پورے پاکستان میں آپ نے حکومت کی، آپ بھی تو طالبان کے سپورٹر بنے رہے، آپ نے طالبان کے چکر میں لگے رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے، ان کے آفس سے آپ نے بھی تو عوامی مسائل سے دور رہے، آپ لوگ، آپ نے توجہ لوگوں کی بانٹ کے رکھی، آپ کا پورا فوکس طالبان کی طرف تھا، ان کے ہمدرد، ان کے فیور میں رہا، تو آپ نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو تو کشت و خون کی جانب موو کیا، متوجہ کیا، متعارف کرایا، اور دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی کہ طالبان صحیح ہے۔ آواز اٹھائی ہوئی ہے، یہ ایک اور بحث پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن صرف یہی نہیں کہہ رہے، مصطفیٰ کمال صاحب اپنی ذمہ داری بھی پوری کرتے نا، یہ اس زمانے میں بھی جب ایم اے کی گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں کچھ کرتے نا، کچھ دکھاتے، کچھ ڈیم بنواتے، پاکستان کے اندر نئے ڈیم بنواتے، بجلی پہ ورک کرتے۔ کے پی کے اندر ان کی حکومت تھی، انہوں نے کیا تیر مار لیا وہاں پر؟ ابھی بھی ہے ان کی حکومت اعلی میں ہے، یہ سوال یقیناً حافظ صاحب آپ سے پوچھیں گے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کہا ہے، لیٹس واچ دیٹ۔
90% شہر میں MPs ان کے ہیں, 90% شہر میں MNA ان کے ہیں, میئر ان کا ہے, سینیٹرز ان کے ہیں, لیکن آج شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے, شہر کا چرکنڈی ہے, اسپتال میں دوا نہیں ہے, اسکول میں تعلیم نہیں ہے, بجلی کا 100 ارب روپے کا غبن ہو گیا. جب یہ آپ دیکھیں کہ 9 سالوں میں شہر کا یہ حشر ہو گیا, ایک مظاہرہ نہیں ہے پانی کے نہیں ہونے پہ MQM کا, ایک مظاہرہ نہیں ہے بجلی کے نہ ہونے پہ MQM کا, ایک مظاہرہ نہیں ہے کچرا کنڈی بن جانے پہ شہر پہ. اگر مثال کے طور پر میں ان کی مصطفیٰ کمال کی اس بات کو صحیح سمجھ لوں کہ ایک مظاہرہ نہیں ہے, تو انہوں نے جب بھی گزشتہ دنوں مظاہرہ کیا تھا فیل ہو گئے. 1 ملین لوگوں کو کہا تھا انہوں نے لانے کے لیے روڈ پر, ان کے ساتھ 2,500 لوگ آئے, وہ بھی ان کے کارکن, وہ بھی, اب میں کیا بولوں, بس میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن بہرحال سب پالیٹکس کر رہے ہیں. MQM نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ کراچی کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو MQM نے اٹھائی ہے. کراچی میں پانی کے مسئلے پر آپ دیکھ لیں, واٹر بورڈ کے آفس پہ MQM نے مظاہرہ کیا. اب MQM خود بھی مجبور ہے نا کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے, وفاق بھی اس کو اختیار نہیں دے رہا. کراچی پورے پاکستان کو 67% ریونیو دیتا ہے, تو ہم بھی تو چلا رہے ہیں, ہم بھی تو آج بلدیاتی لوگوں کے لیے, سٹی گورنمنٹ کے لیے MQM اختیارات مانگ رہی ہے. اگر گورنمنٹ اختیار نہ دے تو ہم کیا گولی ماریں, کیا ان کا کاؤنٹر کریں, ٹارگٹ کلنگ کریں, پھر کریں کیا؟ آخری راستے پر مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کیا کریں؟ پھر کریں کیا؟ پھر کیا کریں؟ دیکھیں اس کا سلوشن یہ ہے کہ الزامات لگانے کے بجائے حافظ نعیم الرحمان اور مصطفیٰ کمال کو بھی چاہیے تھا کہ MQM سے کانٹیکٹ کرتے کہ ہمیں احتجاج کر رہے ہیں, آئیے ہمارے احتجاج میں شامل ہوئیے. آپ چلے جاتے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب نے میرے شو میں کہا تھا کہ اگر آپ آ جائیں تو میں خود پھولوں کی پتیاں نچھاور کروں گا. سیاسی طور پہ اسٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اتنی اچھی, میں نعیم الرحمان سے میں سوال کروں گا, ابھی آپ لوگ بیٹھے حافظ صاحب اگر MQM آ جائے تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے آپ ان کے اوپر؟ ارے بھائی یہ تو بیچارے کو شور کرنے کا کہا ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کل یہ PSP میں آ جائیں, تو ان کی تو بات چھوڑیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے, کب سے آپ کہہ رہی ہیں, آج 1 سال ہو گیا آپ کو کہتے ہوئے PSP میں آ رہے ہیں, MQM میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی سن لو یار, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ MMA کی حکومت تھی. ارے بھائی MMA کی حکومت سندھ میں تھی, وفاق میں تھی. سندھ میں تو آپ کی حکومت تھی, گورنر آپ کا تھا, میئر آپ کا تھا, وفاق میں آپ کے بابر غوری وزیر تھے, پورا شہر آپ کے کنٹرول میں تھا. صبح کہتے تھے بند تو بند ہو جاتا تھا, شام کہتے تھے کھل جاؤ تو کھل جاتا تھا, قائد کہتے تھے اللہ کی امانت اللہ کو مار دیتے تھے. آج کی بات یہ ہے, آج کی بات یہ ہے کہ آپ کراچی کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. آپ نے الیکٹرک کے خلاف احتجاج نہیں کیا, آپ نے الیکٹرک کے خلاف احتجاج نہیں کیا. آپ واحد پارٹی ہیں MQM جس نے 31 مارچ کو سنیں جب 31 مارچ کو پولیس نے ہم پر فائرنگ کی, آپ MQM واحد پارٹی تھی جس نے حکومت کا ساتھ دیا, جماعت کے خلاف بات کی. تمام پارٹیوں نے ہم سے اظہار یکجہتی کیا تھا. تو آپ تو الیکٹرک سے اتنے پیسے لیتے ہیں, آپ کا یہ پرابلم ہے. آپ نے اپنے بندے رکھنا ہے, آپ نے ریکوری افسر مقرر کرنا ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ MQM نے آپ سے ہمدردی نہیں کی. میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں, کراچی کے لوگوں کو سڑکوں پہ گولیاں ماری گئی, آپ نے احتجاج کیا؟ آپ نے MQM سے آگے پرسا دیا ہے لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, جعلی مقدمات بنائے. آپ کیا کرتے رہے؟ آپ شادیاں نہ بجاتے رہے. 19 جون 1992 کو کراچی کے لوگوں کے خلاف آپریشن ہوا, آپ نے شادیاں نہ بجائے کہ بہت صحیح ہوا. کراچی کے لوگوں کا قتل عام ہوا اور آپ شادیاں نہ بجاتے رہے. آپ باتیں کر رہے ہیں ہمدردی کی, آپ سے کون پھر ہمدردی کرے گا؟ اگر آپ کراچی کے لوگوں کے ہمدرد ہوتے تو آج پورا کراچی آپ کے ساتھ ہوتا. اس روڈ پر چلنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں آپ بیٹھے ہوئے. آپ 2,500 لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے اور پورے کراچی کی آپ بات کر رہے ہیں. حافظ صاحب آپ کوئکلی ریسپونڈ کریں, بات کہیں اور جا رہی ہے, آپ کو گو ٹو سندھ گورنمنٹ آلسو. اور چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی پریا, بات یہ ہے کہ جب 92 میں آپریشن ہوا, آئینہ دکھا رہا تو جماعت اسلامی نے اس آپریشن کی مخالفت کی تھی. جب آپریشن کے لیے انہوں نے کہا فوجی آپریشن ہونا چاہیے کراچی میں, MQM نے کہا گورنر ہاؤس میں کہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے, میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے. کارکنان کی آپ لوگوں نے مقبولیاں کی ہیں, مروایا ہے ان کے کارکنان. اچھا الیکٹرک پہ کیا کیا یار, لوگوں کی مقبولیاں کی ہیں, الیکٹرک پہ کیا کیا, پانی دیا نہیں دیا تم نے, ایک قطرہ پانی نہیں دیا یار. آپ کراچی دشمن ہیں, آپ مہاجر دشمن ہیں, آپ بات کر رہے ہیں. کوئی کسی کا دشمن ایتنیسٹی کے اوپر نہیں آتے ہیں. یہ بات صحیح کریں حافظ صاحب
कि लेट्स स्टे ऑन के इलेक्ट्रिक, दैट्स द टॉपिक। ये बात सही है, मैं यही बात कर रहा हूं ना, ये खामखा बारे में बात करें ना। आपके इलेक्ट्रिक को बुरा भला नहीं कह रहे, जमात इस्लामी को बुरा धरना दिए बैठे, इनका एटीट्यूड ये हम धरना दिए बैठे, ये साजिद साहब आ जाए मेरे घर। इन्होंने धरना दिया, इन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया। हम तो खामोश सपोर्ट कर रहे हैं आपको कि आप सही कर रहे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं वही हम भी काम कर रहे हैं। वो हम कौमी असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर वही काम हम भी कर रहे हैं। नई बात पता चली है कि आप लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। रात अपने अपने हलकों के अंदर के इलेक्ट्रिक के हवाले से वर्क कर रहे हैं। दिन रात एक तार भी टूट जाता है तो के इलेक्ट्रिक वालों को परेशान कर रख देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेट्स कम टू कयूम सोमरो साहब। कयूम सोमरो साहब, ये के इलेक्ट्रिक क्या है? कोई जिन है, कोई भूत है, क्या बला है कि इसको कोई पूछ ही नहीं सकता कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कि मुझे वहाँ आना था स्टूडियो में, लेकिन मैं प्रोग्राम तो बहरहाल आई एम सॉरी फॉर दैट। जहाँ तक आपका कंसर्न सवाल है, देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, और ये हम समझ रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान का एक ऐसा इशू बना हुआ है। और जो इशू मुझे याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वहाँ पे 2008 से 13 तक, अगर उस वक्त हमें चलने दिया जाता, हमारे मंसूबों को जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उस वक्त के इनके ऊपर सो मोटो एक्शन करके उन सारे प्रोग्रामों को तितर बितर न किया होता, तो आज ये बिजली का बहरान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। चले होता या नहीं होता, अभी तो बहरान है। हमारे पावर प्लांट्स और इसके अलावा आईपीपी जो भी हमारे मुआवजे हुए थे, आपको याद होगा कि वो मुआवजे कहाँ चले गए। और हम आज भी अगर थोड़ी वो भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में से बहुत पीछे चले गए। कोई सुनो साहब, बहुत पीछे चले गए। इधर आ जाए सर, लेट्स कम टू 2017। सवाल मेरा सुन ले, कि इलेक्ट्रिक को क्यों, क्या सिंध गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती कि इलेक्ट्रिक से सवाल? क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछ रहे हैं, हम बार बार एहतजाज कर रहे हैं कि उसके लिए भी हमारे एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी ये हुकूमत है सर? आप एहतजाज नहीं कर सकते। लेट्स बी क्लियर सोमरो साहब, सोमरो साहब, आप गवर्नमेंट है, आप कैसे एहतजाज करेंगे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ? ये तो हाफिज साहब का काम है, ये इनका काम है। तो मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर के खिलाफ चल रहा है मुसलसल पूरे सिंध में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में और सिंध के अंदर तो खुसूसन ज्यादा है। घंटे तक बिजली नहीं है, लोग यहाँ सीख रहे हैं, और वफाकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है हमारे को अंधेरों में डालने। नहीं सर, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग तो एक ले मैन की भी है कि पाकिस्तान की बिजली का मसला और के इलेक्ट्रिक का बिजली का मसला अलग है। बिल्कुल फर्क है। ये तो भूल है, अलग कैसे? आपको नेशनल ग्रिड से बिजली लेनी पड़ती है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये अलग है? लेकिन वफाक अगर हमें अपने जायज जो सिंध की जरूरत है, और कराची तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी रिक्वायरमेंट तो उससे भी एंड वेलकम बैक। कराची में लोड शेडिंग का मामला, मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मिफ्ता इस्माइल साहब, PMLN या वफाकी हुकूमत ही एक वो हर कोई ये कह रहा है कि वफाकी हुकूमत ही ये मसला हल करा सकती है, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PSP हो, यहाँ तक कि चाहे सिंध हुकूमत हो। तो फिर वफाकी हुकूमत क्यों नहीं एक्शन लेती? जी शुक्रिया। देखिए, ये थोड़ा सा मामला, अगर आप मुझे आधे मिनट दें तो मैं आपको समझाऊं कि ज़्यादा पेचीदा है। मामला ये है कि जब नेपरा के इलेक्ट्रिक को एक रेट देती है, मिसाल के तौर पर कहती है कि अच्छा आप 12 रुपए की बिजली बेचिएगा सार्फिन को, तो हिसाब लगाती है कि वो कुछ बिजली फर्नेस ऑयल से लेंगे जो इनको 18 रुपए चलेगी, कुछ बिजली गैस से लेंगे जो उनको 7 रुपए की पड़ेगी, कुछ बिजली इनको वफाकी हुकूमत 600 मेगावाट देती है जिसके वो पैसे नहीं देते, और कुछ बिजली इनको 1 रुपए की मिलती है जो कि पानी से बनती है। उसका वो वेटेड एवरेज लगा के उनको पैसे देते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक ये कर रही है कि जो अपने फर्नेस ऑयल के और डीजल के जो इंजन हैं जिनसे वो एवरेज प्राइस से ज्यादा बनती है, वो सारे बंद रखे हुए इन्होंने, और वो ये नेपरा के कवानीन के खिलाफ वर्जी है। और एक्चुअली ये एक लूप होल निकाल रहा है कि जो सस्ती बिजली इनको बन रही है गैस से या पानी से, या जो जिससे वो पैसे नहीं दे रहे, वो बिजली तो ये तरसील कर रहे हैं, लेकिन जो बिजली जो इनका फर्ज है, जो कि वफाकी हुकूमत के दूसरे जेनकोस जो है वो करते हैं, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, डीजल से बिजली बनाते हैं, बेचते हैं, वो ये बिजली नहीं बना के बेच रहे, लिहाजा जो है इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं वफाक के इदारे के ऊपर, फीसद गैस के ऊपर, कि वो हमको पहले से गैस कम दे रहे हैं। तो बात इनकी दुरुस्त है। हम पहले इनको पिछले गर्मी में मिसाल के तौर पर 200 मिलियन क्यूबिक फीट देते थे, अब 160 दे रहे हैं।
لیکن اس سے صرف 140-130 میگا واٹ بجلی کی کمی ہوتی ہے. جو 500 میگا واٹ کی بجلی کی اس وقت کمی چل رہی ہے یا 550 کی, اس میں ان کے فرنس آئل کے پلانٹ اور ڈیزل کے پلانٹ ہیں جو انہوں نے اسٹارٹ نہیں کرے ہیں, جو ان کو کرنے چاہیے. اس کے علاوہ کے الیکٹرک چاہے تو وہ LNG خرید کے لا سکتی ہے, اس سے وہ پلانٹ چلا سکتی ہے جو ان کو سستا پڑے گا. لیکن کے الیکٹرک شاید کیونکہ وہ ٹرانزیشن میں وہ بیچ رہے ہیں, اس لیے وہ اس وقت کوئی بھی چیز نہیں کر رہے صارفین کی مدد کے لیے یا صارفین کی بہتری کے لیے. وہ سارے جو ہے وہ نفع اس وقت کھینچ رہے ہیں. آپ نے اچھا بیک گراؤنڈ دیا, لیکن یہاں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. آئی تھنک ساجد صاحب وانٹس ٹو آسک سوال یہ آپ سے کہ اگر کے الیکٹرک کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی, ظلم, ناانصافی کر رہی ہے تو نیپرا تو وفاق کے کنٹرول میں, آپ کے الیکٹرک کو گورنمنٹ کے انڈر میں کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو کے الیکٹرک کے مفادات ہیں عزیز ہیں یا کہ کراچی کے لوگوں کے؟ آپ کے الیکٹرک کو اپنے کنٹرول میں کریں. کے الیکٹرک تو بدماشی کر رہی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, وفاق کے ساتھ. پچھلے 5 سال سندھ گورنمنٹ کی حکومت رہی ہے. میرا سوال سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ ہے کہ آپ نے کتنے ڈیم بنا لیے, آپ نے گاربیج کے ذریعے, آپ نے ونڈز کے ذریعے کتنی بجلی پیدا کی؟ اور یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ آپ کی حکومت کو 5 سال ہو گئے اور پورے 4 سال ہو چکے ہیں, پورے پاکستان کے اندر بجلی کا مسئلہ ہے, کراچی میں زیادہ مسئلہ ہے. لیکن ابھی یہ ہو رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی وفاق سے شکایت کر رہی ہے. وفاق یہ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ کے الیکٹرک کو کون پوچھ سکتا ہے, کون سی اتھارٹی ہے جو کے الیکٹرک سے سوال کر سکتا ہے؟ جی ساجد بھائی میرے بھائی ہیں, وہ چاہے مجھے کہہ لیں, لیکن اب میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. نہیں آپ جائیں, یا سب ایک دوسرے کے ماضی میں جا رہے ہیں, آپ ہی چلے جائیں, لیکن جواب دے دیں. دیکھیں جواب یہ ہے کہ نیپرا جو ہے دس از دی اتھارٹی دیٹ ایڈمنسٹرز ریگولیٹ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر اینٹیٹی. نیپرا جو ہے وہ ذمہ دار ادارہ ہے. نیپرا جو ہے وہ وفاق کا ادارہ ہے, لیکن وفاق کی ڈائریکٹ سپرویژن میں نہیں آتا. نیپرا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کہ ساجد صاحب کے نہ نیپرا آپ کے کنٹرول میں ہے, نہ کے الیکٹرک تو کنٹرول میں کیا ہے, انڈر میں کیا آپ کے سر؟ مجھے گزارش کرنے دیں کہ نیپرا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیپرا اور یہ نیپرا کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت نے لکھ کے دیا ہے یہ نیپرا کو کہ انہوں نے 62 ارب روپے کی, جو آپ نے جس کی نشاندہی بھی کری فریا, 62 ارب روپے کی کراچی کے لوگوں کے ساتھ اوور بلنگ کری ہے. اور جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اور یہ میں بات تھوڑی سی آئی تھنک سمجھتا ہوں اس بات کو, کہ یہ فرنس آئل کے پلانٹ جان بوجھ کے بند رکھ رہے ہیں. حافظ صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں, اور یہ سستی بجلی جو ملتی ہے وہی بیچ رہے ہیں, اور یہ سارا نفع کھینچ رہے ہیں الوداع ہونے سے پہلے. ایوریبڈی انڈرسٹینڈز کہ کیا ہو رہا ہے, مگر سلوشن ابھی کسی کے پاس نہیں ہے. میرے پاس, میں بتاؤں سلوشن, اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو بولنے دیں. اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ اس ادارے کو آپ نجکاری سے ختم کر کے اس کو ٹیک اوور کریں. یہ بالکل عجیب سا سگنل ہوگا دنیا میں, یہ نہیں کر سکتے. اس کا سلوشن وہی ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں 4 سال سے. ہم کے الیکٹرک کو بھی بیٹھ کے بتاتے ہیں. ہم دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تھی تو میرے پاس مجھ سے سلوشن اوکے, ساجد صاحب آلسو ہیز اے سلوشن وچ اگر آپ اجازت دیں. اس کا سلوشن اب یہ ہے, میں آخری سلوشن میں بتا رہا ہوں. اب آخری سلوشن ہے کیا؟ اچھا اب آخری سلوشن ہے کیا اس کا؟ کراچی میں تو ہے. اب اندازہ ان کی بات سے یہ ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے ہاتھ جھاڑ لیا, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وفاق بھی بول رہا ہے کہ نیپرا بھی نہیں کنٹرول میں, کے الیکٹرک بھی. تو میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ڈیمانڈ کرتا ہوں آج کے پروگرام میں کہ کے الیکٹرک کو پاکستان آرمی اب ہیڈ کرے, اور اس کو گورنمنٹ کے انڈر میں دے, اس کو گورنمنٹ کے انڈر میں دے. میرے خیال میں اب یہ کام آرمی کرے گی, نہ حکومت نہیں کر سکتی کیونکہ حکومتیں فیل ہو چکی ہیں. Let me rephrase the question. حافظ صاحب یہاں پہ on a serious note, سندھ ہائی کورٹ اس پہ ایکشن لینے جا رہی ہے. کیا وفاقی حکومت اس سے پہلے اپنا آپ نہیں محسوس کرا سکتی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم کورٹ کے اوپر چھوڑیں گے یہ معاملہ؟ اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ نیپرا جو ہے وہ کے الیکٹرک کو پابند کرے کہ وہ اپنے نیپرا آپ کے کنٹرول میں نہیں. اب سوال پھر میرا یہ ہوگا کہ فریا میں اگر جواب دوں, میں سے نیپرا جو ہے وہ کے الیکٹرک کو پابند کرے کہ ڈیزل اور فرنس آئل کے جو پلانٹ This show is getting so interesting. نیپرا کی پرفارمنس زیرو ہے, یہ معاملہ یہ ایسی ہائرارکی شروع ہوئی ہے سر. Let me come to حافظ صاحب. لیکن اب حافظ صاحب ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ اب کے الیکٹرک کو چھوڑ دیں اور آپ نیپرا کے پاس جا کے دھرنا دیں. میرا خیال سے بھائی نیپرا میں جماعت اسلامی واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے پٹیشن کی تھی, میں اس میں شریک ہوا تھا, ہر چیز وہاں پر بیان کی. انہوں نے بہت ساری چیزوں سے ایگری کیا, ان کو کہا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں.
یہ جو بھی فیصلہ نیپرا کا ہوتا ہے یہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا, اور نیپرا بھی زیادہ تر فیصلے ان کے حق میں دیتی ہے. یہ ایک پرابلم ہے. کرنے کا کام یہ, ہیلو آواز آ رہی ہے جی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب ایک پرائیویٹ کمپنی کو اگر لگام نہیں دے سکتے, ان کو بٹھا کر بات نہیں کر سکتے, تو پھر اس کا مطلب ہے یا تو انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے یا جماعت اسلامی کے ساتھ احتجاج شروع کر دینا چاہیے. گورنر بھی آ جائیں, مفتاح بھائی بھی آ جائیں, ہمارے ساتھ دھرنے دیں, انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر ہم ان کو پکڑ لیں گے. ٹاکنگ آف گورنر, آپ نے کہا کہ گورنر صاحب نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایشورنس دی تھی کہ معاملہ حل کرائیں گے, پھر کیا ہوا؟ کہا تھا انہوں نے کہا 15 دن میں آپ کی ساری ڈیمانڈ جو ہے نا, جو جائز باتیں وہ منواؤں گا. میں نے ان سے کہا بھائی جائز ناجائز ان کی بات پہ نہیں یقین نہیں کیا, اسی لیے ہم نے اپنی تحریک جاری رکھی. ہم ملین پٹیشن سائن کروا رہے ہیں. آج ہمارا دھرنا شارع فیصل پہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پر انہوں نے گولی چلائی تھی ہم پر, پیپلز پارٹی کی حکومت نے, جہاں پر ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور شیلنگ کی تھی. آج ہم یہاں موجود ہیں, ٹریفک بھی چل رہا ہے, دھرنا بھی چل رہا ہے, اور یہ پریشر ہم بڑھائیں گے. ہم رمضان میں بھی احتجاج کریں گے, ہم نے 1.5 مہینے میں شعور کی سطح بلند کر دی ہے الحمدللہ. ہر آدمی اب سوال کر رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا, اور نون لیگ کیا کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ان کو پکڑیں گے, ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. آپ کے پاس ہے سوائے حکومت سے احتجاج کرنے کے علاوہ؟ جی نہیں, وفاقی حکومت ہے, اسٹیٹ ہے, اس کا کام ہے کہ یہ کام کرے, اس کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑے. اگر نہیں پکڑے گی تو ہم ان کو پکڑیں گے. وفاق کی پوری ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں کہ مہنگی یہ جو ہے گیس لے رہے ہیں قطر سے, اور سندھ کی سستی گیس جو بالکل سستی ہے وہ یہ مرکز لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, تھرکول پروجیکٹ جو ہم دے رہے ہیں وہاں پہ لگا رہے سندھ گورنمنٹ. Tonight with Fariha was brought to you by کینوڈ کا ڈی سی انورٹر اے سی. یہ ہوئی نا صحیح بات, بچت. ہاں بچت. پاکستان کے ہر گھر کا رشتہ, پیل چینج یور لائف. آؤ گھر کا آنگن پھر سے روشن کریں پڑوسیوں سے شان خوشی.